بأقوم دين وأعظم منهج صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فضیلت مآب مشائخ کرام، قراء کرام، سامعین مکرم، قرآن مجید اللہ ذوالجلال کی حقیقی کلام ہے۔ یہ کلام حکمت ہے، کلام برکت ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی حکمت کی بات اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کلام کو سیکھے۔ اللہ ذوالجلال نے جس پر احسان کیا ہو، جو اللہ ذوالجلال کا پسندیدہ ہو، اسے اس کلام سے وابستگی نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی چناؤ کیا ہے اور انسانوں سے بھی چناؤ کیا ہے۔ یہ چنیدہ ہستیاں ہیں جن کو قرآن مجید کے قراء کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، جس کی ابتدائی آیات غار حرا میں اتری۔ قرآن مجید اللہ ذوالجلال کی وہ کلام ہے جس میں پورے اسلام کو اور انسانی زندگی کی ضروریات کو سمو دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، میں آسان اور یکرو دین دے کے بھیجا گیا ہوں۔ آج ہم شرعی دلائل پہ غور کرتے ہیں تو واقعتاً اسلام کا ہر پہلو آسانی کو پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے، تعوذ کو دیکھیں تو 4 طریقے ہیں۔ آپ نماز شروع کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھانے کے 3 طریقے ہیں۔ آپ ربنا لک الحمد کے الفاظ کو دیکھیے تو صحیح بخاری مسلم میں 5 طریقے ہیں۔ آپ تورک کے 1 سے 3 طریقے ہیں، اور تشہد کے اندر التحیات کے صیغوں کو دیکھیں تو 5 طرح پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر نماز پڑھنا چاہیں تو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں بیماری کی حالت میں۔ الغرض اسلام کے ہر پہلو میں اس قدر آسانی اللہ نے دی ہے کہ یہ ہر وقت ہر مسلمان کے لیے قابل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قرآن کو اسلام کا منبع و مصدر قرار دیا، اس کو بھی آسان بنایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایک ایسا وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ظہور کرنا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور آ کر کہنے لگے، ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی حرف۔ اللہ ذوالجلال کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنی امت کو 1 حرف پہ قرآن پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسأل اللہ معافاتہ و مغفرتہ، میں اللہ ذوالجلال سے معافی کا طلبگار ہوں، میری امت تو اس بات کی طاقت نہیں رکھے۔
جبریل امین دوسری مرتبہ 2 کی بات اور تیسری مرتبہ 3 کی بات اور چوتھی مرتبہ جب آئے تو یہ بات بتانے لگے ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی 7 احرف، اللہ عزوجلال کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنی امت کو 7 حروف میں قرآن پڑھائیں۔ فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا أي أصابوا مراد الله سبحانه وتعالى، جس حرف کے مطابق آپ قرآن پڑھیں گے، جس انداز کے مطابق آپ قرآن پڑھیں گے، اللہ کی مراد کو پہنچ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے جیسے صحابہ کرام ان حروف کو سیکھتے انہیں اپنے معمولات میں شامل کر لیتے، نماز کے اندر بھی اور خارج نماز میں بھی۔ صحیح بخاری کی روایت اس قدر مشہور ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سمعت ہشام بن حکیم یقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز میں ہشام بن حکیم سورۃ الفرقان کو مختلف حروف میں پڑھ رہے تھے۔ میں نے جب غور سے سنا تو یہ وہ طریقہ، یہ وہ انداز، یہ وہ وجوہ نہیں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھائی۔ الگر سلام کا انتظار کیا، سلام پھیرنے کے بعد ان کو لے کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات کو پیش کیا کہ میں نے سنا ہے یہ سورۃ الفرقان پڑھ رہے تھے، اور ایسے انداز سے کہ یہ انداز آپ نے مجھے نہیں سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلہ یا عمر، عمر ذرا چھوڑیے، ذرا پڑھ کے سنائیے ہشام کے عمر کو اعتراض کیوں ہوا۔ جب ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھ کے سنایا تو آپ نے فرمایا ھکذا انزلت، اسی طرح ہی یہ قرات نازل ہوئی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پڑھا تو آپ نے فرمایا ھکذا انزلت، قرآن مجید کا یہ انداز، یہ وجوہ اسی طرح نازل ہوئی۔ ان هذا القرآن انزل على 7 احرف، یہ قرآن 7 حروف میں نازل ہوا ہے۔ فاقرؤوا ما تيسر منه، جو آسان لگے اس کو اختیار کریں۔ انزل القرآن على 7 احرف، ایک نہیں 24 صحابہ سے یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، اور امام حاکم اور ابو عبید قاسم بن سلام رحم اللہ الجمیع اس روایت کو متواتر لفظی قرار دیتے ہیں۔ یہ 7 حروف جو اللہ عزوجلال نے اتارے، صحابہ کرام نے سیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی شکایت پہنچی کہ فلاں تو اس طرح پڑھ رہا ہے، آپ نے قرات سننے کے بعد یہی فرمایا احسنت انت وقد احسنت، آپ نے بھی ٹھیک پڑھا ہے اور آپ نے بھی ٹھیک پڑھا ہے۔ لیکن صحابہ میں سے ہر ایک نے یہی بات کی ھکذا اقرأنیھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھکذا اقرأنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھایا وہ صحابہ نے پڑھا، اور جو صحابہ نے پڑھ کے سنایا کسی کو اگر اعتراض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صحابہ کرام کو یہ پڑھاتے رہے۔ عرض اخیرہ میں ایک نہیں 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا، اور ایک ایسا وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 81 دن باقی رہ گئے تھے، تو آپ پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ کی زندگی کے 8 دن اور 7 راتیں باقی تھی کہ آخری آیت کا نزول ہوا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آ کے کہتے ہیں انی اخشى ان يستحر القتل بالقرى فيذهب كثير من القرآن. مجھے ڈر ہے جس طرح احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، جنگ بئر معونہ میں 70 صحابہ شہید ہوئے، جنگ یمامہ میں بھی 70 صحابہ شہید ہوئے اور اکثر قراء شہید ہوئے ہیں. مجھے ڈر ہے کہ کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے. آپ اس کی ایسی کو شکل بنائیں کہ اس قرآن کو بہترین طریقے سے امت کے لیے محفوظ کیا جائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ انتظار کیا، شرح صدر ہوا، اللہ ذوالجلال کی مدد آئی اور آپ نے سیدنا عمر کو یہ حکم دیا اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی کہا جن کو 10 سال رفاقت حاصل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اقعدوا على باب المسجد فمن جاءكم بشيء من كتاب الله بشاهدين فاكتبوه. مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، جس کے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت ہو، 2 گواہ لے کے آئے، اسے یاد بھی ہو، اس کے پاس لکھی ہوئی بھی ہو، اس کو لکھتے جاتے. ایسا ہی ہوا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں صحابہ نے پورے قرآن کو جمع کیا سوائے ایک آیت کے جو سورۃ الاحزاب پہ تھی، جو صرف ایک صحابی خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نکلی. یہ وہ صحابی ہیں جلیل القدر جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فیصلہ دے رکھا تھا کہ صحابی خزیمہ بن ثابت کی گواہی ایک نہیں ہوگی، آئندہ سے 2 کے برابر ہوگی. سبب یہ تھا کہ آپ نے گھوڑا خریدا لیکن گھوڑا بیچنے والا بدوی انکار کر گیا کہ آپ نے خریدا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کوئی دلیل لاؤ. خزیمہ بن ثابت بول کے کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ نے خریدا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہا آپ نے فرما دیا. روئے زمین پہ سے بڑی صداقت، اس سے بڑی صداقت تو اللہ نے اتاری نہیں ہے جو آپ کی زبان پہ اللہ نے. اس دن سے خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ کی گواہی کو 2 کے برابر گواہی قرار دیا گیا. پھر صحابہ کرام کے مشورے سے اس کو مصحف کا نام دیا گیا، اسی کو پڑھایا جاتا رہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی جب وفات ہوئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یہ مصحف، یہ صحیف عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منتقل ہوئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ 10 سال خلافت کرنے والے جب وہ شہید ہوتے ہیں تو یہی صحیفے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منتقل ہو گئے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کی بھاگ دوڑ سنبھالتے ہیں. 24 ہجری کے آخر میں 25 ہجری کے شروع میں جب آرمینی اور آذربائیجان کی جنگ ہوتی ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور آ کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں ادرک الامہ قبل ان یختلفوا اختلاف اليہود والنصارى. اپنی امت کی خبر لیجئے کہیں یہ بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح اختلاف نہ کرنے لگ جائے. چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 کام کیے. سب سے پہلا کام یہ کیا، صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، منبر پر تشریف لائے اور کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ کس کس نے یہ حدیث سنی ہے. انزل القرآن على 7 احرف فقاموا حتى لم يحصوا. اتنے صحابہ کھڑے ہوئے جن کو شمار نہیں کیا گیا، اور لکھنے والے تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ 12,000 صحابہ تھے. اور خود سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی اللہ کی رسول سے یہ حدیث سنی. دوسرا کام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا، فوراً ایک کمیٹی تشکیل دی. زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ، ان چاروں کی ذمہ داری لگائی
کہ تم یہاں تشریف رکھو، اور ایک پیغام بھیجا صحیح بخاری کی روایت کے مطابق سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، ان ارسل الینا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها الیک، یہ صحیفے میرے پاس بھجوا دیجئے، اس کی نقول تیار کر کے ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کر دیں گے۔ وہ صحیفے سیدنا زید بن ثابت کے حوالے کیے اور ان کو یہ تلقین کی، اذا اختلفتم انتم وزید بن ثابت، ان چاروں کو مخاطب ہو کے کہا لکھائی کرتے وقت اگر کہیں آپ کو اور زید بن ثابت کے اختلاف ہو گیا فاکتبوہ بلسان قریش، تو کتابت کا انداز پھر اختلاف کو حل کرنے کے لیے قریش کی کتابت کا انتخاب جو ہے اس کی کتابت کے مطابق اس کے طریقہ رسم کو سامنے رکھتے ہوئے تم لکھنا۔ نتیجتاً پورے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، تابوت کتاب کثرت استعمال کی وجہ سے مٹ چکی تھی، اختلاف ہوا کہ اس تا کو مدورہ یا مربوطہ لکھا جائے، کیسا لکھا جائے، گول تا لکھے یا لمبی تا لکھے، چنانچہ اسے لمبی تا لکھا گیا قریش کی لغت کے مطابق۔ اور قرآن کے یہ صحیفے الاختلاف الروایات 5 یا 6 یا 7 تیار ہوئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قائم کردہ وہ چیئرمین اس کمیٹی کے سیدنا زید بن ثابت فرماتے ہیں فعرفت المصحف علیہا فلم یختلفها فی شیء، میں نے پھر موازنہ کیا، مقارنہ کیا ان صحیفوں کا اور وہ صحیفے جو میں نے آگے نقول تیار کی، کسی چیز میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہاں یہ بات میں ذکر کرتا جاؤں، آج جہاں دنیا میں بہت سارے فتنے ہیں، ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی کھڑا ہوا جو مستشرقین کی طرف سے ہوا اور ان لوگوں کی طرف سے جو صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سارے حروف حذف کر دیے، اور بعض تو ڈھٹائی سے کہتے نظر آئے کہ صرف ایک حرف باقی ہے، باقی سارے منسوخ ہو گئے، سب حذف ہو گئے۔